آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. نبی کی بارگاہ میں آ کر صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہ کیا تھا، جب میں مسلمان نہ بنا تھا، یہ بڑا خراب تھا، ماحول بڑا خراب تھا. آج ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بیچ دیا کرتا ہے، اپنی پگڑی اتار کر بیٹی کے سسرال والوں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا ہے. یہ آج باپ کی محبت ہے، لیکن زمانہ وہ تھا پیارے جب بچیوں کو مارا جا رہا تھا، جب بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا، جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جب بچیوں کو پہاڑ سے پھینکا جا رہا تھا، جب بچیوں کو نحوست کہا جا رہا تھا، جب بچیوں کو بے برکتی کہا جا رہا تھا، جب بچیوں کو شیطانیت کہا جاتا تھا، اس وقت بچیوں سے لوگ دور بھاگتے تھے. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے گھر بیٹی تھوڑی بڑی ہو جائے اس کے گھر دعوت بند کر دیا کرتے. ظلم کا آتنکواد اپنے چرم پر تھا. جب ظلم کے چکی پر بچیاں پس رہی تھی، یا رسول اللہ میں نے اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، میں نے اپنے سورس کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے، میں نے اپنے کوششوں کے ذریعے تقریباً 300 بچیوں کو دفن ہونے سے بچایا تھا، 300 بچیوں کو مرنے سے بچایا تھا. یا رسول اللہ کیا اس کا بدلہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا؟ کیا اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا؟ نبی کا جملہ سنیے گا. آج لوگ سوچتے ہیں ہمیں ایمان ایسے مل گیا ہے، ہمیں کلمہ ایسے مل گیا ہے، ہمیں قرآن ایسے مل گیا ہے، ہمیں دین ایسے مل گیا ہے، ہمیں شریعت ایسے مل گئی ہے. سوچتے ہو ہمیں کلمہ ایسے مل گیا ہے، آپ سوچتے ہو نماز ہمیں ایسے مل گیا ہے، آپ سوچتے ہو اسلام ہمیں ایسے مل گیا ہے، آپ سوچتے ہو ایمان ہمیں ایسے مل گیا ہے. اللہ نے ایسے نہیں دیا ہے. اس کا امتحان تمہیں ضرور دینا ہوگا، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے کا مفہوم یہ ہے تمہیں آزمایا جائے گا. کبھی جان سے آزمایا جائے گا، کبھی مال سے آزمایا جائے گا، کبھی اولاد سے آزمایا جائے گا. لیکن تم اگر سچے ہو تو کبھی دین کا ساتھ نہ چھوڑو گے. اگر تم سچے ہو کبھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑو گے. اگر تم سچے ہو کبھی دین سے منہ نہ پھیرو گے. اور صرف قرآن نے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا ہے. شمس الدحا ارشاد فرماتے ہیں، بدر الدجا ارشاد فرماتے ہیں، نور الہدی ارشاد فرماتے ہیں، جان عالمین ارشاد فرماتے ہیں، مقصود کائنات ارشاد فرماتے ہیں. کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے اس کے بدلے تمہیں ایمان دے دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں قرآن دے دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں اپنے محبوب کا دامن دے دیا ہے. اللہ کی بارگاہ سے اور کیا چاہتے ہو؟ کیا اس سے نام چاہتے ہو؟ کیا اس سے بڑا تحفہ چاہتے ہو؟ تو بتانے کا مقصد ہے پیارے 600 یا 300 بچیوں کو دفن ہونے سے بچاتے ہیں تب انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے. آپ لوگ سوچتے ہو ہمیں آسانی سے مل گیا. ایمان ملا ہے نا، تو اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا. لیکن اگر تم سچے ہو اپنے راستے پہ ڈٹے رہو. لوگ کہتے ہیں کہنے دیجئے، لوگ بولتے ہیں بولنے دیجئے. آج میں ہمیشہ پڑھائی پر زور دیتا ہوں. پڑھیں گے تب نالج آئے گی، پڑھیں گے تو دماغ آئے، پڑھیں گے تو زندگی بہتر بنے گی. پڑھائی صرف نوکری کے لیے نہیں کی جاتی. میرے نبی نے فرمایا مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے. تو احتجاج کرے لیکن سلیقے کے ساتھ. اور سب سے بہتر احتجاج یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے لگے، قرآن نہیں پڑھتے تھے سالوں سال تو قرآن پڑھنے لگے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے مولا میں گنہگار سہی، خطا کار سہی، لیکن تیرے کلام کو پڑھ کر دعا کرتا ہوں مولا